ضرورت کے مطابق ملتا گیا، اور جس دن قرآن مکمل ہوا، جس دن قرآن مکمل ہوا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ یعنی آقا علیہ السلام پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے غیوب عطا نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا جتنا چاہا اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ جس دن قرآن مکمل ہوا اس دن حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ یہ بات آپ اس وقت پوائنٹ سمجھیے، آپ توجہ آپ کی میری طرف۔ حضور کو علم غیب اللہ نے بقدر ضرورت عطا فرماتا رہا۔ جس دن قرآن کا نزول مکمل ہوا اس دن حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ اعتراض کرنا کہ حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پر کہا کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں، عائشہ کا ہار گم ہو گیا مجھے معلوم نہیں، حالانکہ حضور نے کبھی نہیں کہا کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا مجھے معلوم نہیں، یہ تو زبردستی سے گڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ام المومنین ماں عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے کہ عائشہ کا ہار فلاں مقام پر ہے، پھر حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ حضور سے فلاں سوال پوچھا گیا، حضور نے خاموشی اختیار کیوں فرمائی؟ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب، ہم نے یہ کب کہا کہ جس وقت ماں عائشہ کا ہار گم ہوا تھا اس وقت حضور کو مکمل علم غیب مل گیا تھا؟ ہم نے یہ تو دعویٰ نہیں کیا، ہمارا اہل سنت کا یہ دعویٰ تو ہے نہیں۔ ایک بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن کتاب مکمل ہوئی تو اس دن حضور کا علم بھی علم ماکانہ وما یکون، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوال کے جواب میں تردد نہیں فرمایا، بلکہ جو سوال میرے آقا سے پوچھا گیا آقا نے اس کا جواب عنایت فرمایا، آقا نے اس کا جواب دیا۔ تو نمبر ایک، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ماں عائشہ کے گمشدہ ہار کا پتہ نہیں دیا، اس کا مطلب حضور کو علم غیب نہیں تھا، اس سے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے اگر ماں عائشہ کے ہار کا پتہ حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں عائشہ کے ہار کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام کا علم اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلایا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے دے دیے گئے، آپ نے پیسے لیے اور گھر میں مختلف تجوریاں ہیں، رکھا آپ نے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے فلاں تجوری کے اندر 5000 روپے رکھے، لیکن کوئی دوڑتے دوڑتے آیا اور حادثاتی طور پہ کہا ارے آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا ہے اور اب پیسوں کی ضرورت ہے، میڈیکل میں پیسے بھرنا، ڈاکٹر کو پیسے بھرنا، پیسے آپ نے رکھے ہیں، بولو آپ کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل علم ہے، لیکن جب آپ ایکسیڈنٹ کا وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے یار میں نے پیسے کہاں رکھے، اس تجوری میں، اس تجوری میں، اس تجوری میں۔ اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو ڈھونڈتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ پیسے کہاں، اس کو علم نہیں، پیسے کہاں ہے، علم ضرور ہے لیکن آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ علم ہے مگر آپ کا ذہن اس وقت اس طرف متوجہ نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آقا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے، کسی حکمت کے تحت بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کو نماز میں اس لیے بلایا گیا تاکہ حضور نماز میں بھول جائے، تو امت کو اگر امت بھول جائے تو بھولنے پر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اسی طرح جب ماں عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو نبی کے علم میں یہ بات تھی کہ عائشہ کا ہار کہاں ہے، اللہ نے بلا دیا تاکہ نبی نہ بتائے، نبی نہیں بتائیں گے تو ہنگامہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا
علم غیب نہیں تھا تو آپ مطلق انکار نہیں کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب علم مکمل ہی نہیں ہوا تھا تو پھر ماں عائشہ کا حال حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا. لیکن میرا ایمان جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماں عائشہ کے حال کا پتہ حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. پھر فلاں مقام پر حضور نے یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا. تب آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کے علم کی تکمیل کتاب کی نزول کے ساتھ ساتھ. یہ تین باتیں آپ نے سنی. چوتھی بات, لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم نہیں تھا. توجہ, آپ تھوڑی مشکل گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں اس کو آسان کروں گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گی. اعتراض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی کو حروف مقطعات کا علم ہوتا تو وہ صحابہ کو ضرور بتاتے تھے. اب ایک بات میں یہ کہوں, انکار کرنے والوں سے, ظالموں, تم نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو, کیا تم کو علم غیب آ گیا؟ تمہارے پاس علم غیب ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی مجھے کیا آتا کیا نہیں آتا یہ صرف میں جانتا ہوں. مجھے کیا آتا کیا نہیں آتا یہ اگر آپ جانتے تو یہ آپ کا علم غیب ہے. تو حضور کو علم غیب کا علم نہیں تھا, یہ علم غیب آپ کو کس نے سکھا دیا؟ آپ نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے اور اپنے آپ کو عالم غیب بتا رہے. یہ منہ اور مسور کی دال. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پہلی بات یہ جرات ہے, رسول اللہ کی دشمنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض اور حضور کی عداوت دلوں میں بھری ہوئی ہے. اس لیے رسول اللہ کا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کو نہیں بتایا. صحابہ نے تمہارے کان میں آ کر کہا تھا کہ حضور نے ہمیں علم مقطعات نہیں دیا. ارے صحابہ کو حضور نے کیا علم دیا؟ آؤ ہمیں بتائیں, ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو کون کون سا علم عطا فرمایا. راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 3 قسم کا علم عطا فرمایا. ایک علم رسول اللہ نے مجھے وہ عطا کیا کہ میں اس کو پوری دنیا میں پھیلا دوں, ہر کس و ناقص کو بتا دوں, شہری کو بتاؤں, دیہاتی کو بتاؤں, عالم کو بتاؤں, جاہل کو بتاؤں, عام کو بتاؤں, خاص کو بتاؤں. ایک وہ علم دیا جس کو میں پھیلا دوں اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا. بلغ عنی ولو آیا, ایک بات اگر میں نے تمہیں بتا ہے تو تم اسے دوسرے تک پہنچا دو. وہ کون سا علم تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات ہر صاحب ایمان کے فرض ہے. یہ سارے علوم تھے جس کو بتانے کا حکم تھا. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا علم رسول اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا, ارشاد فرمایا عوام کو نہ بتانا, خواص کو بتانا, خاص لوگوں کو بتانا. میں نے وہ علم جب حاصل کیا تو جو اس کے اہل تھے ان خاص لوگوں کو میں نے علم بتایا. اور تیسرا علم رسول اللہ نے مجھے وہ راز کے طور پہ بتایا. اگر وہ علم میں تم میں ظاہر کر دوں تو تم مجھے پتھر مارو گے یا تم مجھے قتل کر دو گے. حضرت ابو ہریرہ نے وہ علم لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا. اب بتاؤ, تم کہتے ہیں حروف مقطعات کا علم رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں بتایا اس لیے کہ حضور کو نہیں معلوم تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, صحابہ کو تو حضور نے اتنا بتایا کہ علم 3 قسم میں تقسیم ہو گیا. اور صحابی رسول کہتے ہیں ایک عوام کو بتانے کا, ایک خواص کو بتانے کا, اور تیسرا علم تو کسی کو بتانے کا ہی نہیں. تب آپ مجھے بتائیں حضور نے صحابہ کو مقطعات کے علاوہ اور کیا کیا بتایا تھا؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ توجہ فرمائیں, اب اس پر گفتگو. حروف مقطعات کیا ہے؟ دیکھو, آپ قرآن مقدس میں اکثر سورتوں کی ابتدا میں کچھ پڑھتے ہیں, جیسے میں نے پڑھا الف لام میم, اس کو آیات مقطعات یا حروف مقطعات کہتے ہیں. توجہ میری طرف, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حامیم. یہ کیا ہے؟ حروف طہ. یہ کیا ہے؟ حروف کاف ہا یا عین صاد. یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن کا
ترجمہ کیا، ان لوگوں نے ان حروف کا ترجمہ اپنی جو ترجمہ انہوں نے کیا اس میں انہوں نے نہیں لکھا. ہر آیت کا ترجمہ لکھا لیکن حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا. ترجمہ لکھنے کی وجہ کیا لکھا؟ اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف سمجھ کے حروف مقطعات. نون، یہ نون حروف مقطعات میں سے ہے. اب آپ بتائیں نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حامیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یاسین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ سارے حروف مقطعات ہیں. اب اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حروف مقطعات کا علم نہیں دیا، اس لیے رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں بتایا. اب میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ نے کس پر نازل کیا؟ اپنے پیارے محبوب پر، محمد رسول اللہ پر. اور اس کے ذریعے سے بھیجا حضرت جبریل امین کے ذریعے سے. بعض آیتیں جبریل امین کے ذریعے سے بھیجی اور بعض آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ عطا فرمائی. تو جبریل کے ذریعے سے قرآن آیا اور بعض آیتیں ڈائریکٹ بھی آپ کو مل گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ بھیجنے والا اور جبریل لانے والے اور مصطفیٰ جان رحمت وصول کرنے والے، گویا کہ قرآن مقدس ایک خط کی طرح ہے، قرآن مقدس ایک لیٹر کی طرح ہے. اور پھر بھیجنے والا خدا ہے اور لانے والے جبریل ہے اور لینے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. محب اپنے محبوب کو یا محبوب اپنے محب کو اپنا خط بھیج رہا ہے، اپنا لیٹر بھیج رہا ہے. لیکن جبریل ڈاکیا ہے، جبریل ہرکارا ہے. جبریل کی حیثیت ایک خط لانے اور لے جانے والے کی ہے. میں صرف آپ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی اپنے محبوب کو خط لکھیں، محبوب اردو زبان جانتا ہو، محبوب مراٹھی جانتا ہو، محبوب جو ہے وہ عربی جانتا ہو، محبوب فارسی جانتا ہو، اور آپ جو ہے اگرم کوئی بھی نکیر وکیر بنا کر کے خط میں اپنے محبوب کے پاس بھیج دے، جب وہ ڈاکیا لے کر جائے تو بیچارے محبوب کو آپ کی تحریر سمجھ بھی نہیں آئے. آڑی ترچھی کیسے بھی لکیریں کھینچی ہوئی ہے. بتاؤ یہ خط بھیجنے کا مقصد ہوگا؟ خط بھیجنے کا مقصد مکمل ہوگا؟ کبھی مکمل نہیں ہوگا. ارے آپ نے خط بھیجا، خط کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میری مراد میرا محبوب جان لے، میری مراد میرا دوست جان لے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میری بات دوست جان لے. تو بات یہ ہے، اگر انسان جس کے پاس خط بھیج رہا ہے اس کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا، آڑی ترچھی لکیریں نہ وہ پڑھ سکے گا نہ سمجھ سکے گا، تو خط بھیجنا اور نہ بھیجنا یہ دونوں برابر ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حروف مقطعات رسول اللہ کو نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں معلوم، تو اللہ نے حروف مقطعات کو یوں ہی فضول بھیج دیا، معاذ اللہ عبث بھیج دیا. اللہ کا کام عبث ہے، اللہ کا کام فضول ہے. جو حروف مقطعات کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ مقطعات کا علم نہیں، وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے حروف مقطعات، اللہ نے اپنے محبوب کو مذاقاً بھیج دیا، فضول بھیج دیا. لیکن ایمان والا سنی کبھی اس کو برداشت نہیں کرتا. حروف مقطعات کیا ہے؟ سنو وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. جب کوئی محبوب اپنے محب کو خط لکھتا ہے تو خط لکھتے وقت وہ کچھ باتیں اپنی زبان میں لکھتا ہے، محبوب کی زبان میں لکھتا ہے، عوام کی زبان میں لکھتا ہے. لیکن جو بہت خاص بات ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، یہ اوپن نہ ہو جائے، یہ کھل نہ جائے، یہ راز کی بات ہے. ممکن ہے کبھی کبھی ڈاکیا اس خط کو کھول لے گا تو پڑھے گا کہ محبوب کو خط لکھا ہوا ہے، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، اور آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے خلیق ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں. یہ سب لکھا. لیکن ایک راز کی ایسی بات تھی کہ وہ اگر کوئی کھول کر کے پڑھ لے تو بات اوپن ہو جائے، اوپن ہو وہ فتنہ ہو جائے. بات سمجھ لو یوں، محبوب کو خط لکھا کہ 8 دن کے بعد فلاں گارڈن میں ملنا ہے. اب بات یہ تھی، اگر چٹھی گھر پہنچ گئی، ماں کے ہاتھ میں
محمد کا